إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ولأضلنهم ولأمانينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیطان مردود ابلیس لعین کو اللہ نے جب اپنے دربار سے دھتکارا اور پھٹکارا تو اس نے اسی وقت اس دنیا میں آ کر وہ کیا کرنے والا ہے اللہ کے سامنے بیان کر دیا. اور اس نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ تیرے ان بندوں کو میں گمراہ کروں گا. وَلَأَمَانِيَنَّهُمْ، بڑی بڑی آرزویں دلاؤں گا، بڑی بڑی تمنائیں ان کے اندر پیدا کروں گا، بڑے بڑے خواب دکھاؤں گا. اس طرح کی یہ آخرت کو اور تجھ کو اس طرح بھول کر صرف دنیا ہی میں اپنے آپ کو مست کر لیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میرے حکم سے یہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے. مشرکین جو تھے، جن جانوروں کو اپنے خداؤں کے لیے وقف کرتے تھے، ان جانوروں کے کانوں میں بطور علامت اور نشانی کے چیر دیا کرتے تھے، پھاڑ دیا کرتے تھے. اللہ نے اسی جانب اشارہ کیا اور پھر کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میرے حکم سے یہ تیرے انداز تخلیق کو بدل کر رکھ دیں گے. اور اس کے بعد شیطان کے ان عزائم، منصوبوں اور ارادوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو جو اپنا دوست بنائے گا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوگا، بہت بڑے نقصان میں وہ مبتلا ہوگا. اس آیت کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں شیطان کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو کسی نہ کسی طرح رب سے دور کرے، دین کی تعلیمات سے دور کرے، عبادتوں سے دور کرے اور گمراہ کر کے اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جائے. شیطان بہت مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا ہوشیار ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسانوں کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے. قرآن حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار ایسے راستے، انگنت ایسے ذرائع آپ کو ملیں گے جہاں سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک راستے اور چند ایک ذرائع انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس سے انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے. اور سب سے بڑا راستہ انسانوں کو جس سے وہ گمراہ کرتا ہے وہ وسوسہ ہے. برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، برے احساسات دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے. اور یہ تو ہماری زندگی جو ہے نا، یہ تو ایک امتحان ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی یہ تو ایک آزمائش ہے.
اسی لیے رب العزت نے شیطان کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے، وہ قابلیت دے رکھی ہے، شیطان کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی جسم کے باطنی حصوں تک پہنچتا ہے، انسانی جسم کے اندرونی حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ جو شیطان ہے نا یہ انسانی جسم کی رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے جسم میں خون جہاں جہاں تک پہنچتا ہے شیطان کی رسائی وہاں وہاں تک ہے، رب نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سب سے بڑا ہتھیار انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اختیار کرتا ہے وہ وسوسہ اختیار کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان نے اسی وسوسے کے ذریعہ ہی بہکایا تھا۔ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، جنت میں ٹھہرایا اور کہا جو کھانا ہے کھاؤ، پر شرط ہے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ اب شیطان جو تھا وہ سکون سے کیسے بیٹھے، اسے چین کی نیند کیسے آئے، وہ آرام کیسے کرے؟ جس حضرت انسان کے لیے وہ ذلیل ہوا، جس انسان کے لیے وہ رسوا ہوا، جس انسان کے لیے وہ دھتکارا گیا، جس انسان کے لیے وہ ملعون اور مردود اور مرجوم قرار دیا گیا، وہ اس انسان کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ارے جس درخت کا پھل کھانے سے رب نے منع کیا ہے اسی درخت کا پھل تو کھانے کے لائق ہے، اگر کھا لو گے فرشتوں میں شمار ہو جاؤ گے، اسی جنت میں ہمیشہ رہو گے، اس کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ آدم و حوا علیہ السلام شیطان کے وسوسے کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ شیطان سب سے بڑا ہتھیار وسوسے کو اختیار کرتا ہے، جس سے دیکھو جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، تقوی گزار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے، رسول کے خلاف بھڑکاتا ہے، دین کے نام پر شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کا وہ وسوسہ جیسا عظیم اور بڑا ہتھیار استعمال کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ دیکھو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کے پاس شیطان آتا ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو یوں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے من خلق کذا، یہ آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے بنائے اور تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین کی ہر شے کو پیدا کس نے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایمان والا بولے گا اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اچانک وہ بولتا ہے من خلق ربک، اگر ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آ گیا نا سوال۔ اچھے راستے سے لے جا رہا تھا اور لے جا کر گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیا۔ ہمیں معلوم ہے رب ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ توحید پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے خیالات جب تمہارے دماغ اور تمہارے دل میں آئے تو علاج بھی بتلا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور بائیں جانب 3 بار تھو تھو کر دو، اور بائیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لو، یا پھر آمنت باللہ ورسلہ، یہ وہ اذکار ہیں، یہ وہ علاج نبوی ہے کہ جس کو پڑھنے سے شیطانی وسوسے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم فتنہ ہے میرے بھائی اور دوست۔ اور ہم کیا ہیں؟ وہ صحابہ وہ بھی شیطان کے وسوسے نہیں بچ پائے، جو صبح و شام نبی کا دیدار کر کے اپنا ایمان تازہ کر رہے تھے، وہ صحابہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور وہ صحابہ جن کے اندر ایمان اور دین کا ایک ایک شعبہ کٹ کٹ کے بھرا ہوا تھا، جن کا دن رب کی عبادتوں میں، رات رب کی عبادتوں میں، دن لڑائیوں میں اور رات سجدوں میں گزر رہا تھا، وہ صحابہ بھی اس شیطان کے خطرناک حملے وسوسے سے نہیں بچ پائے۔ تو ہم اور آپ کیا ہے؟ ہم اور آپ کہاں کے کھیت کے مولی ہے جب جماعت صحابہ شیطان کے اس خطرناک حملے سے نہیں بچ سکے؟ ایک صحابی آئے
اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں یہ مجھے برداشت ہے، لیکن میں اسے زبان سے بیان کروں یہ مناسب نہیں ہے۔ سوچو، جل کر راکھ ہو جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن میں ان وسوسوں کو زبان سے بیان کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مناسب نہیں۔ کتنے گندے خیالات آتے ہوں گے اور کتنے گندے اور برے خیالات شیطان اور وسوسے ان صحابہ کے دلوں میں پیدا کر رہا ہوگا کہ صحابی اس طرح کہہ رہے ہیں، تو اتنا خطرناک وسوسہ تھا۔ لیکن آپ جاؤ، یہ وسوسہ شیطانی جو ہوتا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آپ دھیان دے غور کرو، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ باتیں جو ہمیں بازاروں میں نہیں یاد آتی، دکانوں میں نہیں یاد آتی، اپنے گھروں میں نہیں یاد آتی، جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بات ہمیں ضرور یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان جسے خنزب کہا جاتا ہے نماز کی حالت میں آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے، اور اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور نماز کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، ارے یاد کرو، پھر وہ زمانے کی بھولی ہوئی بات ہمیں رات کو نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ وہ ہمیں دعا سے غافل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خشوع سے دور ہٹانا چاہتا ہے، وہ ہمیں رب سے دل لگی کرنے سے بھٹکانا چاہتا ہے، تو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں وسوسہ ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور یہ شیطانی وسوسے سے تمہارے لیے اور سب کے لیے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح دیکھو، وسوسہ اگر کسی کے دل میں آئے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ سچا اور پکا مومن ہے۔ جانتے ہیں، وسوسہ جس دل میں آئے، شیطان کا برا خیال جس دل میں پیدا ہو، وہ سمجھ جائے کہ وہ مومن ہے، وہ اللہ والا ہے۔ کیوں؟ کیسے بھائی، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں چور آدمی اسی گھر میں داخل ہوگا جہاں اسے کچھ پانے کی امید ہوگی، اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں جانے سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی، کیوں جائے گا وہ اس گھر؟ تو جہاں جائے گا وہ پانے کی امید رکھے گا۔ ایسے ہی شیطان اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے جس دل کے کسی کونے میں ایمان کی روشنی جلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایمان کا نور نظر آتا ہے، تو وہ اسی دل پہ حملے کرتا ہے اور اس روشنی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی بہت برے برے خیالات آتے ہیں، بہت گندے گندے احساسات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کا حصہ ہے اور یہی تو مومن کی علامت ہے، یہی تو مسلمان کی پہچان ہے کہ جس دل میں وسوسے آئے وہ یوں سمجھے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن دیکھو، شیطان کا وسوسہ، شیطان کا فریب، شیطان کا دھوکہ اس منزل پہ آ کے ناکام ہو جاتا ہے جہاں رب اپنے مومنین بندوں کو یہ بشارت سناتا ہے، جہاں اللہ اپنے مسلمان بندوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے، وہاں شیطان کے فربے اور شیطان کے حربے اور وسوسے ناکام آتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے بندوں، دل میں جو وسوسے آتے ہیں، دل میں جو برے خیالات آتے ہیں، یوں نہ سمجھو کہ تمہارا ایمان خراب ہو رہا ہے، یوں نہ سمجھو کہ تمہاری زندگی پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے، اور یوں نہ سمجھو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یوں نہ سمجھو کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے، بلکہ یہ سنو، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو میں معاف کرتا ہوں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، شرط، اس شرط کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، کہ جب تک انسان دلوں میں وسوسے کے نام پہ اور خیالات کے شیطان کے گندے نام پر وہ دل میں وسوسے رکھتا ہے، اللہ میری امت کے ان تمام لوگوں کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، اور گندے خیالات کو معاف کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک وہ وسوسے اپنی زبان پر نہ لے آئے یا ان وسوسوں کے مطابق وہ عمل نہ کرے۔ ہمیں زبان پہ نہیں لانا، دل میں پیدا ہو رہا ہے ہونے دیں، ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں اور اللہ کے یہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں، بس اس شرط کے ساتھ کہ ان پیدا ہونے والے وسوسوں کو زبان پہ نہ لاؤ اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ تو یہ اللہ کی بشارت ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی سہولت ہے۔ دیکھو،
शैतान और भी रास्ते हैं जिससे इंसानों को गुमराह करता है। उसमें से एक रास्ता और भी है, बदगुमानी का मिजाज पैदा करता है। एक भाई के दिल में एक भाई के खिलाफ बदगुमानी पैदा करता है, एक बेटे के दिल में बाप के खिलाफ बुरा गुमान पैदा करता है, एक बाप के दिल में बेटे के खिलाफ बदगुमानी पैदा करता है, एक बहन के खिलाफ एक भाई के दिल में बदगुमानी पैदा करता है, एक दोस्त के खिलाफ एक दोस्त के दिल में बदगुमानी पैदा करता है। खुसूसन मियाँ बीवी का वो अजीम और महबूब रिश्ता, जिन रिश्तों को तोड़ने के लिए शैतान एक से एक बदगुमानी पैदा करके वो जिंदगी को अजाब बना देता है, हमारी जिंदगी अजीना बना देता है। हम जिस भाई के बारे में कुछ नहीं जानते, कैसा है, कौन है, फिर भी हम अपने दिल में ख्याल रखते हैं ये बहुत गंदा है, ये बहुत बेकार है, बहुत बुरा है। क्यों? ये शैतान है जो हमारे दिल में हमारे भाइयों के खिलाफ बुरा गुमान पैदा करता है, और यही बुरा गुमान है जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक की नौबत आती है, न जाने कहां कहां तक ये नौबत आ जाती है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अक़दबुल हदीस, इस बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि ये सबसे बड़ी झूठ बात है। बिला तहकीक के, बिला तफ्तीश के किसी के हक में कोई फैसला साबित कर लेना और किसी को अपने दिल में बुरा समझ लेना, शरीयत हमें इसकी इजाजत नहीं देती। हमें अपने भाइयों के लिए अपने दिल को हमेशा साफ रखना पड़ेगा। हमारा दिन, हमारी रात हमारे भाइयों की मोहब्बत में इस तरह गुजरे कि हमारा दिल किसी के बुग़्ज़ से, किसी के केना से, किसी के हसद से और किसी के खिलाफ बुरा गुमान रखने से पाक होना चाहिए। यह जन्नती और मोमिन आदमी की पहचान है। और इसी तरह एक रास्ता है जिसको शैतान इख्तियार करता है, गुस्सा। गुस्सा आना ये इंसानी फितरत है, इसमें कोई हज की बात नहीं, गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में बेकाबू हो जाना, होशो हवास खो बैठना, किसी का कत्ल कर देना, किसी को गालियां दे देना, किसी को मार देना, और गुस्से में इस कदर आगे बढ़ जाना कि वो आदमी को इतना भी होश ना रहे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये गुस्सा इतनी खतरनाक शे है। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलैसा शदीदु बिस्सुरा, पहलवान बहादुर वो नहीं है जो अखाड़े में अपने मुखालिफ पहलवान को पिछाड़ दे, शिकस्त दे, पटक दे जमीन पर, वो बहादुर नहीं है। बहादुर वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में कर ले, अपने आप पर कंट्रोल कर ले और अपने गुस्से को आपे से बाहर न जाने दे। गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला सादिर न करे कि जिंदगी भर पछताना पड़ जाए, जिंदगी भर रोना पड़ जाए। हमने देखा है बहुत सारे भाइयों को जज्बात में आकर फैसले यूं करते हैं कि 2 दिन के बाद ही उनकी आंखें आंसू बहाती हैं, 2 दिन के बाद ही वो अपनी जिंदगी को अजाब समझने लगते हैं। क्यों करे ऐसा फैसला और क्यों करे ऐसा काम और क्यों गुस्से से ऐसा आपे से बाहर आ जाए? पैगंबर ने कहा कि अगर गुस्से से बाहर आओगे ये शैतानी अमल है और काबिले मुआखजा भी है। रब्बुल इज्जत इस पर तुम्हारी गिरफ्त भी करेगा। इसलिए तरीक़े खत्म गुस्सा भी अल्लाह के नबी ने बतला दिया। कहा देखो जिस मजलिस में हो ना, झगड़ा हो रहा है, तुम्हें गुस्सा आ गया, ऐसा करो वो जगह छोड़ दो, उस मजलिस से चले जाओ, गुस्से का खात्मा हो जाएगा। और अगर गुस्सा है, बैठे हो खड़े हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, या इसी तरह जाके वजू कर लो, या इसी तरह जाके और ज्यादा गुस्सा है नहा लो। ये गुस्सा आग की फितरत है, आग है और आग को पानी ही बुझाएगा। तो वजू करके आप चले जाओ, इंशाअल्लाह वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से अपने आप को बचने की देखो शरीयत की ये छोटी छोटी तालीमात हैं जो अखलाकी तालीमात रखती है और जिस पर अमल न करने की वजह से समाज का समाज और घर का घर, खानदान का खानदान फितनों में और अज़ाब में मुब्तला होकर लड़ाई और झगड़ों का नजर हो जाता है और लड़ाई और झगड़ों के दहाने पर पहुंच जाता है। तो गुस्से को खत्म करने की जरूरत है। इसी तरह एक और चीज है जिससे शैतान इंसानों को गुमराह भी करता है और परेशान भी करता है। क्या है वो? ख्वाबों के जरिया। इंसान जब नींद में होता है और ख्वाब देखता है, देखो ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक तो मिनल्लाह, अच्छे ख्वाब होते हैं जिसे अल्लाह दिखाता है, और एक है मिनश शैतान, शैतान की तरफ से, और एक है हदीसुन नफ्स, आदमी जिस चीज को याद करता है नींद की हालत में, ख्वाब में, वही चीज वो देखता है। ये 3 तरीके हैं और उसी में से मिनश शैतान जो है,
شیطان خوابوں کے ذریعہ انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور پریشان بھی کرتا ہے، دو طرح سے کام کرتا ہے۔ دیکھو اگر مومن آدمی ہے، مسلمان ہے، تو وہ شیطان خواب کے ذریعہ مومن کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے، فکر مندی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس کو ٹینشن میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ دیکھو یہ ایسے حالات ہیں کہ ہم اور آپ بھی اپنی نیند میں ایسے خواب دیکھتے ہوں گے اور شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے رات میں کہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیا گیا، میرا گردن کاٹ دیا گیا ہے اور گردن میرے آگے ہی بھاگ رہا ہے، میرا سر بھاگ رہا ہے اور میں اس سر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اللہ کے نبی اس خواب نے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب شیطانی کھلواڑ ہے جو تمہیں فکر میں ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں غمزدہ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بعض دفعہ تو میں ایسے خواب دیکھتا ہوں جو یقیناً سچائی اور حقیقی طور پر مجھ کو بیمار کر دیتا ہے۔ دیکھو بہت سارے انسان ہیں ایسے ایسے خواب دیکھتے ہیں، سارا دن الجھنوں کے شکار ہوتے ہیں اور ایسے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بستر پر چلے جاتے ہیں۔ تو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسے خواب کبھی کبھی دیکھے ہیں کہ واقعی میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں اور میری صحت پر اثر پڑ جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا، کہا دیکھو جب ایسے خواب دیکھو جو تمہیں غمزدہ کر دے، جو تمہیں ٹینشن میں ڈال دے، تو ایسا کرو اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا پڑھ لو، اعوذ باللہ من ہذہ الشر الرؤیا پڑھ لو اور بائیں جانب 3 بار تھوک دو، جس کروٹ پر سوئے تھے وہ کروٹ بدل دو۔ یہ نسخہ وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ نسخہ شریعہ ہے کہ اگر اس پر ہم اور آپ عمل کرنے لگے بہت سارے دکھوں سے ہم نجات پا جائیں گے، بہت ساری الجھنوں سے نجات پا جائیں گے۔ رات میں سوئے ہیں، غمزدہ خواب آ گیا، چونک کر اٹھ گئے، نبی نے علاج بتلا دیا، فوراً پڑھو اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، بائیں جانب 3 بار تھو کر دو اور پھر جس کروٹ پر سوئے تھے وہ کروٹ بدل دو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نسخے اور اس علاج پر عمل کیا، زندگی میں کبھی خواب سے میں پریشان نہیں ہوا، زندگی میں کبھی خواب سے میں بیمار نہ ہوا، زندگی میں خواب سے کبھی میری صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ یہ نبوی نسخہ میں نے اپنایا اور زندگی میری خوشحال ہو گئی اور خوابوں سے مجھے نجات مل گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو خواب کے ذریعہ انسان پریشان کرتا اور ایک گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، کسی جگہ پر مزار نہیں تھا، آج وہاں مزار بن گیا۔ اب وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے یہ مزار کہاں سے آیا تو وہ بولتے کیا کہیں گے؟ فلاں ولی نے فلاں شخص کے خواب میں آ کر یہ حکم دیا کہ میرے نام کا یہاں مزار بناؤ۔ واللہ دنیا میں کئی ایسے مزار آپ کو ملیں گے جس کے پیچھے شیطان کے اسی خواب کا ہاتھ ہے، گمراہ کرنے والے خواب کے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اسی خواب کے ذریعہ، اور اس دنیا میں اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ اسی طرح دیکھو شیطان جو گمراہ کرتا ہے ایک اور چیز ہے، اپنی آواز سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تجھے پوری اجازت ہے، تو اپنی آواز سے میرے بندوں کو جا گمراہ کر، دیکھتا ہوں تو کتنا گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان کو اجازت ہے۔ مفسرین کرام نے کہا آواز سے جو شیطان گمراہ کرتا ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو گانا بجانا، موسیقی، جوانوں کو بغیر گانا سنے واللہ نیند نہیں آتی، کوئی ڈرائیور بغیر گانا سنے گاڑی نہیں چلاتا، کتنے حادثے ایئر فون لگا کر گانا سننے کی وجہ سے بائک اور موٹر سائیکل چلانے والے یا ماروتی کار چلانے والوں کا ہوتا ہے کہ کان میں ایئر فون گانا سن کے مزے لے رہا ہے اور سامنے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ارے افسوس تو اس بات پر ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ گانا نہیں سنتے، کھانا بھی کھا رہے گانا بھی سن رہے، یہ شیطانی آواز ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کو تلاش کر لو، وہ تم کو نہیں ملیں گے۔ کوئی ایسی مجلس لگی ہو جہاں ڈی جے بج رہا ہو،
جہاں ناچ رہے ہو لوگ، غیروں کے تیوہار پر جہاں خوشیاں مناتے ہوئے شیطانی آواز کانوں تک جا رہی ہو، ہمارا اور آپ کا بچہ کہیں نہیں ملے گا. جو تجربہ کیا ہوا ہے وہ بچہ آپ کو اسی محفل میں ملے گا. ڈی جے کی آواز جس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے اور دور نہیں کہ انسان موت کی آغوش میں جا سکتا ہے، اس ڈی جے کی آواز پر ہمارا بچہ تھرک رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور ناچتا نہیں ہے تو کھڑے ہو کر بغل میں دیکھتا ضرور ہے، سنتا ضرور ہے. یہ گانے بجانے نے آج شیطانی اسی حد تک ہمارے بھی اور آپ کے بھی جو ہے بہت سارے مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو ایسے تہوار لاتی ہے جس میں یہ گانے اور بجانے اور موسیقی کی آوازوں پر ہمارا نوجوان بھی تھرکتا ہے. وقت آنے تو میں بتاؤں گا اور پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ واقعی یقیناً شیطان کے سلسلے میں رب نے جو کہا کہ اپنی آواز سے تو لوگوں کو گمراہ کر، گانا بجانا اپنی جگہ پر بجا ہے جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو رہا ہے. اور یاد رکھو جس حال میں مرو گے حشر بھی تمہارا اسی حال میں ہوگا. گانا سنتے ہوئے شیطان کی آواز پر مرو گے، تمہارا حشر شیطانوں کی جگہ پر ہوگا، شیطانوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کام کرو تو اچھا کام کرتے رہو، خاتمہ اچھے عمل پر ہو تاکہ وہ تمہاری صحبت مل جائے اور تم اس کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دل لگی رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ میں ہوگا. تو یہ تو گانے بجانے کی بات ہوئی. اور ایک ہوتا ہے غیبی آواز، آپ کو دکھے گا نہیں شیطان، لیکن غیب سے آواز دے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 میں ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ رات بالکل تاریک تھی، پوری طرح اندھیرا چھایا ہوا تھا. عبد القادر جیلانی نے دیکھا ایک روشنی سامنے آ گئی، روشنی کا بادل چھا گیا اور اس کے سامنے ایک تخت نظر آنے لگا اور آواز کیا آئی کہ اے عبد القادر، جو چیزیں دوسروں کے لیے حرام تھی، حرام ہے، اب تمہارے لیے حلال کی جا رہی ہیں. غور سے سننا، آواز غیبی آواز سے کیسے گمراہ کرتا. جو چیزیں دوسروں کے لیے حرام ہے عبد القادر تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کی جا رہی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم ہو کون؟ تو اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. دیکھو شیطان کہہ رہا میں تمہارا رب ہوں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مردود، کم وقت، تو رب ہے یا ابلیس ملعون ہے؟ میرے نبی کے لیے جب حرام چیزیں حلال نہ ہوئی تو مجھ جیسے لوگوں کے لیے حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر جان تو یہ جواب دیا عبد القادر جیلانی. لیکن شیطان نے پھر کہا کہ عبد القادر جانتے ہو اسی آواز پر آج ہی کی رات میں نے 70 لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. 70 لوگوں کو اسی آواز پہ گمراہ کر دیا ہے. تمہارے علم کتاب و سنت نے تمہیں بچا لیا. دیکھو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ارے کمبخت، میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھ کو بچا لیا. دیکھو علم کے ذریعہ وہ مغرور کرنا چاہتا تھا کہ واقعی تمہارے پاس علم کا ذخیرہ ہے کتاب و سنت کا، اس لیے تم بچ گئے. اگر علم کے حوالے سے کوئی مغرور عالم ہو جائے تو سماج کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے. اس لیے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھ کو بچا لیا. تو یہ آواز سے بھی آدمی اور انسان کو گمراہ کرے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت، کتاب و سنت کی ایک تصویر تھے، لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خدا کا مقام دے دیا اور نہ جانے کتنے آگے تک ان کو بڑھا دیا. ایسے ہی جیسے کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے اور آج عیسائیوں نے عیسیٰ کو کیا کیا نہیں بنا دیا، خدا بنا دیا. تو یہ شیطان ہے جو اپنی آواز کے ذریعہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور آخری 2 منٹ کی بات کہ دیکھو ایک اور راستہ ہے ٹال مٹول. آدمی کو جب نیکی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا تو اکثر دیکھو وہ کہے گا میں کل کر لوں گا، ابھی بعد میں کر لوں گا، اگلے مہینے میں کر لوں گا. نماز پڑھنے کے لیے جوانوں کو کہوں کہ میں جمعہ سے پڑھوں گا، رمضان سے پڑھوں گا. یہ ٹال مٹول جو ہوتا ہے نا یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. کس
किस घड़ी किस लम्हे तुम्हारी मौत आ जाए तुम कैसे जानते हो कि रमजान तक मैं जीऊंगा, या कैसे तुम्हें मालूम है मैं अगले जुमा तक जीऊंगा। इसलिए नेकी का इरादा जैसे ही ज़हन और दिमाग में पैदा हो फौरन वो नेकी का काम कर लो, इसलिए मौत का कोई भरोसा नहीं। और ये देखो आखिरी लम्हे, ये अरबी महीना सफर का चल रहा है, ये अरबी महीना माह सफर है। इस सफर को भी मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने मुहर्रम की तरह मनहूस बना दिया और शैतान की एक और चाल में ये उम्मत गिरफ्तार हो गई। माह सफर को लेकर माह मुहर्रम की तरह इसे मनहूस समझ लिया। न कोई अच्छा काम कर रहे हैं, न कोई तिजारत कर रहे हैं, न शादी ब्याह कर रहे हैं, शादी हाल खाली पड़े हैं। क्यों? अरे सफर का महीना चल रहा है, ये मनहूस महीना है। शैतान की एक और चाल में उम्मत की बड़ी जमात इस वक्त गिरफ्तार है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है यूज़ीनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझको गालियां देता है, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को तकलीफ देकर एक मुसलमान कैसे खुश हो सकता है? अल्लाह को तकलीफ देकर एक मुसलमान चैन की नींद कैसे सो सकता है? अल्लाह खुद कहता है यूज़ीनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, इब्ने आदम मुझे परेशान करता है, इब्ने आदम मुझे बुरा भला कहता है। कहा कैसे? कैसे कहता है? यसुब्बु दहर, ये जमाने को गाली देता है, ये महीनों को गाली देता है, ये साल को मनहूस समझता है। इस महीने ये महीना मनहूस है, इसमें ये नहीं करना, ये दिन मनहूस है, इस दिन में ये नहीं करना है, और ये साल मनहूस है, इस साल में ये नहीं करना। जमाने को गाली देता है, जबकि मेरे बंदों को ये पता है कि जमाने को मैंने ही पैदा किया है, साल मैंने बनाए, महीने मैंने बनाए, दिन मैंने बनाए, इन सबको मैंने पैदा किया है। और मेरे पैदा करने वाली चीज के खिलाफ ये मेरा बंदा मुझसे बगावत करता है, ये मेरा बंदा मेरे फैसले पर एतराज करता है और ये मुझको तकलीफ देता है। जब ये किसी महीने को मनहूस समझता है और गालियां देता है, तो शैतान की एक और बड़ी चाल में मुसलमानों की एक और बड़ी जमात गिरफ्तार हो चुकी है, जो दिनों को और महीनों को मनहूस समझती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल भाई अल्लाह से दुआ करो कि ये शैतान वाक़अतन बहुत बड़ा दुश्मन हमारा जो है करार दिया गया है। अल्लाह ने खुद फरमाया फत्तखिज़ू अदुव्वा, तुम इसको सबसे बड़ा दुश्मन जानो। खुला दुश्मन तो ठीक है, ये छुपा दुश्मन है जो वार करता है इस तरह कि हमारी आंखें भी उसको नहीं देख पाती है। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई दुश्मन है मेरा और हमारा, तो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जिसने कसम खाई है और रब से वादा लिया है कि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे और मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। और ये शैतानी जाल है जिसमें हमारा नौजवान फंस चुका है और वो इबादतों से दूर हो चुका है। सजदा जो एक अजीम इबादत थी, जिस सजदे की बदौलत शैतान मरदूद किया गया, आदम का सजदा न किया था तो जन्नत से निकाल दिया गया और मरजूम और मलऊन करार दिया गया। उसी सजदे से आज हम और आप भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? ये अपने गिराबान में अपना झांक कर खुद देखो। नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है, जिसमें सजदे ज्यादा हो रहे हैं, हम वो इबादत इख्तियार नहीं कर रहे हैं। फिर जिस सजदे से शैतान को नफरत और दुश्मनी थी, आज उसी सजदे से हमें और आपको भी नफरत और दुश्मनी हो चुकी है। गोया शैतान को हम दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बना चुके हैं। और अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फक़द खसिरा ख़ुस्रानन मुबीना। इन लोगों और मेरे बंदो सुनो, अगर तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाओगे फक़द खसिरा ख़ुस्रानन मुबीना, बहुत बड़े खसारे में से दो चार हो जाओगे, बहुत बड़े नुकसान में जाओगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये मौजू बड़ा तवील है, फिर कभी वक्त मिला तो शैतान के इन्हीं हथियारों को और इन्हीं असलहों को और इन्हीं ज़राए को, इन्हीं रास्तों को मैं आपके सामने और ज्यादा खोल के बयान करूंगा, जिससे हमारी और आपकी जिंदगी की तस्वीर खुद ब खुद हमारे सामने नजर आएगी और हम और आप खुद गिरबान में झांक कर अपने सिलसिले में सोच सकते हैं कि वाकई शैतान हम पर पूरी तरह हावी हो चुका है और हम उसके गुमराह रास्ते पर जा चुके हैं और इहदिना सिरातल मुस्तकीम को हम छोड़ चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि आमीन हमें शैतानी फंदों और जालों से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई हिदायत पर और पैगंबर की दी हुई तालीमात पर हमें अमल करते हुए जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इल्हाल आलमीन, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं खालिस
خالص اللہ کی توحید پر زندہ رہے، اللہ کی وحدانیت پر زندہ رہے، خالص اللہ کی عبادت اور سجدہ کرتے رہے، اور جب ہماری موت اور خاتمہ ہو الہ العالمین شیطان سے دشمنی کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے سے دوستی کرتے ہوئے ہماری موت اور خاتمہ ہو، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اور ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔